بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پوری انسانیت بلا تفریق رنگ و مذہب پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، ابتلا میں ہے، مصیبت میں ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرے کہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو مسلمان کا یہ ایک فرض بھی ہے اور اس کی تسلی کا سامان بھی ہے۔ ایک مسلمان کو جو اطمینان قرآن و سنت سے ملتا ہے، جن ابدی حقائق سے ملتا ہے، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ کسی افراتفری اور بدحواسی کا شکار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ تمام آزمائشیں، تمام کائنات میں ہونے والے تمام کام، تمام امور اللہ جل شانہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ خوشیاں بھی وہیں سے آتی ہیں اور غم بھی وہیں سے آتے ہیں، بیماری بھی وہیں سے آتی ہے اور شفا بھی وہیں سے آتی ہے۔ جب اس پر انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو خود بخود ایک یکگونا اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اور اتنی بڑی آزمائش کسی اور طرف سے کیسے آ سکتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے جو کائنات میں اللہ جل شانہ کی قدرتوں کی بجائے چیزوں سے چیزوں کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اسباب کی دنیا میں ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا سبب یہ ہے اور سبب ہی اصل ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ بہت سخت قسم کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی پریشانی اور ان کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ مسلمان کو یہ امر اطمینان دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، اور جائے گی بھی آزمائش، ختم بھی جب ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب امر الہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک ہمیں افراتفری اور بدحواسی اور خوف اور دہشت اور ان چیزوں سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے اس کے اسباب پر غور کریں۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ انسانوں پر آنے والی جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ سب وہ ہیں جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی یہ تمہارے اعمال کی پاداش میں آتی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں کہ میں تم پر چھوٹی آزمائشیں ڈال کر تمہیں آخرت کی بڑی آزمائشوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہ تم اس چھوٹی سی آزمائش سے اندازہ لگاؤ، ایک چھوٹی سی مصیبت سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کس قدر تکلیف دہ ہے۔ تو جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس قدر اذیت ناک ہیں تو قیامت کی تکالیف کیسی ہوں گی۔ بعض اوقات انسان کو اس تکلیف سے اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر ایک ایسی افراتفری اور نفسا نفسی مچی کہ جس سے ہمیں قیامت کے مناظر تازہ ہو گئے۔ کوئی کسی کے ساتھ آج اخلاص اور رواداری کے مراسم کا قائل نہیں ہو رہا، خاص طور پر مغربی دنیا میں اس وقت کوئی کسی بیمار کے پاس نہیں جا رہا، کوئی جو ہے وہ اس کی خبرگیری پر تیار نہیں ہے، اور بالکل قریبی رشتے ایک دوسرے سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ یہی منظر قرآن نے قیامت کے دن کا کھینچا ہے کہ وہاں پر ماں کو بیٹے کی اور بیٹے کو والدین کی اور والدین کو اولاد کی اور شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو ہمیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں، یہ آزمائشیں ہمیں اپنے طرز عمل کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے، زندگی روک کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی چلتی ہوئی زندگی کا پہیہ روک دیا گیا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تم بہت بھاگ رہے تھے زندگی کے ساتھ، زندگی کی دوڑ میں ایک دھکم پیل مچی ہوئی تھی، رک جاؤ، اسٹینڈ سٹل، ہر چیز سٹاپ کر دی گئی۔ ہاں بالکل جیسے ریڈ سگنل دکھا دیا جاتا ہے اشاروں پر، پوری رواں بہتی ہوئی ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے کہ رک جائیے، سوچیے، غور کیجیے، اپنے طرز عمل پر غور کیجیے۔ کیا زندگی کا رخ درست ہے؟ کیا یہ جو بہتا ہوا سیلاب تھا جس کو روک دیا گیا، ٹریفک کا جو سیلاب، زندگی کی جو دوڑ تھی،
کیا یہ صحیح سمت میں تھی؟ کیا اس کا ویژن درست تھا؟ کیا اس کا رخ صحیح تھا؟ یہ موقع ہمیں اس سوچ کا دیا گیا ہے. دیکھیں، مسلمان ہر بے خیری میں سے بھی، ہر شر میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر کا سبق لے سکتا ہے اگر وہ لینا چاہے. تو ہمیں سوچنے کا موقع مل گیا. آج لوگ گھروں میں فارغ بیٹھ کے ڈپریس ہو گئے، اور یقیناً ان لوگوں کی تو بہت زیادہ آزمائش ہے جن کی آمدن روز مرہ کی مزدوریوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. ہمیں اس موقع پر ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور یقیناً رکھنا چاہیے، اور بہت اہتمام سے رکھنا چاہیے. مگر ایک وہ بہت بڑا طبقہ جو روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری نہیں کر رہا تھا، اور آج وہ گھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تنخواہیں مل رہی ہیں یا اس کا کام چل رہا ہے کسی درجے میں، اس کو تو بہت ہی زیادہ سوچنے کا موقع مل گیا اپنے طرز عمل کے اوپر. تو ایک تو ہمیں اللہ جل شانہ پر پختہ یقین کے بعد دوسری اہم ترین بات ہے کہ آئیے غور کرتے ہیں، جو زندگی گزر گئی ہے اس پہ غور کرتے ہیں. جس ترتیب سے زندگی گزر رہی تھی آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. یقیناً جب ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے. ہم تو خدا جانے کس طرف جا رہے تھے، اور یہ ہمیں اس ابتلا اور اس آزمائش میں ہمیں اثر نو اپنے طرز عمل کو درست کرنے کا موقع ملا. تیسری بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بے شک انسانیت تکلیف میں ہے، انسانیت پریشانی میں ہے، انسانیت دکھ میں ہے، انسانیت خوف میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے. یہ قرآن نے ایک ابدی دستور بیان کیا ہے. تو مسلمانوں کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ بے شک یہ عسر ہے. عسر کہتے ہیں پریشانی کو، تنگی کو. ان مع العسر یسر، لیکن اس عسر کے بعد یسر آئے گا. اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، یسر کہتے ہیں راحت کو، یسر کہتے ہیں انسان کے لیے چیزوں کے درست ہو جانے کو. تو وہ دور بھی انشاءاللہ آئے گا، لیکن ہمارے لیے یسر تب یسر بنے گا جب ہم عسر کے زمانے سے کوئی نصیحت لے چکے ہوں گے. عسر کے زمانے میں ہم نے کچھ چیزیں طے کی ہوں گی. آج دیکھیے، آپ بتائیے، اس وبا کے دوران لوگوں کے لیے دولت کے انبار بے معنی ہو گئے، لوگوں کے لیے بڑی بڑی جگہیں بے معنی ہو گئیں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں، محدود جگہوں میں لوگ محبوس ہو گئے. لوگوں کے لیے تعلقات بے معنی ہو گئے. مالک اپنے ملازمین کو اپنے پاس چھوڑنے کا روادار نہیں، ان کی خدمت لینے کا روادار نہیں. کیسا عجیب منظر ہے کہ لوگوں نے گھریلو ملازمین کو چھٹیاں دے دی ہیں، اور وہ گھروں کی بیویاں جو ہل کر پانی نہیں پیتی تھی آج اپنی تمام خدمت خود کر رہی ہیں، اور اس لیے کہ ملازماؤں کے ہاتھ سے ان کو بیماری کا اندیشہ. اور بابو صاحب، مالک صاحب، سیٹھ صاحب، وہ بھی اپنے کام خود کر رہے ہیں. آج وہ کسی ملازم کو آواز دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ملازم آئے گا تو اپنے ساتھ بیماری لائے گا، ملازم آئے گا تو پانی کا گلاس کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے اس کو، فریج کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے اس کو. تو یہ کیسا عبرتناک منظر ہے. اس نے کیسے ہمارے غرور کے بتوں کو پاش کر دیا. جو لوگ ہل کر پانی پینے کے روادار نہیں تھے آج اپنے واش روم بھی خود صاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انسان اپنی اوقات میں آ گیا. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ہلکا سا مظاہرہ کیا. ایک اندیکھے وائرس کے ذریعے سے ہر انسان کو اللہ کھینچ کر اس کی اوقات میں واپس لے آئے، اور اس کو بتا دیا اللہ پاک نے کہ تم بڑے کمزور ہو، تم بہت کمزور ہو. اگر ہم نے تمہیں کوئی نعمتیں دی ہوئی تھی تو ان نعمتوں کی وجہ سے تم تو آسمان پر اڑنے لگے. ہماری دی ہوئی نعمتوں نے تمہیں غرور اور تکبر کے کس مرتبے پر تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. آؤ ہم تمہیں نیچے اتارتے ہیں، واپس تمہیں دوبارہ خاک نشین کر دیتے ہیں، پھر سے تمہیں زمین پر بٹھا دیتے ہیں. اب تم خود ہی اپنے کام بھی کرو. اب تم جن چیزوں کو تم بڑی تکبر اور غرور کے ساتھ معاملات کرتے تھے آج محبوس ہو. اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، آج تمہیں مقید کر دیا گیا. اب تمہیں آزادی کی قدر بھی آ رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت کے تازیانے ہیں، یہ عبرت کے کوڑے ہیں جو ہماری پشت پر پڑ رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہوگی اور بدنصیبی یہ ہوگی کہ ہم اس سے کوئی سبق نہ سیکھیں. ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس سے کیا خیر کی کیا چیز جو ہے وہ برآمد کی جا سکتی ہے.
تو تیسری بات میں نے جو آپ کو عرض کی قرآن پاک سے وہ یہ تھی کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، اور کسی قسم کی پریشانی کا شکار بالکل مت ہوں۔ ایک تو اس بات کو پختہ طور پر دل میں بٹھا لیجئے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے ہیں اس میں ایک سانس نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے، لکھی ہوئی اجل ہے، لکھی ہوئی زندگی ہے۔ جس کی زندگی 25 برس 4 دن 4 مہینے 5 دن اور 10 گھنٹے اور 25 سیکنڈ لکھی ہوئی ہے، اس میں 26ویں سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور 1 سیکنڈ کی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ جب یہ ہمارا یقین ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو کرونا نہ صحیح کوئی اور چیز سبب بن جائے گی۔ کیا دنیا میں موت کا ہرکارا یا موت کا پیغام لانے والا صرف کرونا ہے اور کوئی چیز نہیں؟ باقی کتنے اسباب، روز سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں، جانے والے جو ہے وہ نزلہ کھانسی زکام سے بھی جا رہے ہیں، جانے والے ہارٹ اٹیک سے بھی جا رہے ہیں۔ تو جس کا جانا طے ہو جائے گا وہ جا کر رہے گا، رکے گا نہیں۔ یہ ہمیں جب یقین ہوگا تو ہمارا دل تسلی پا جائے گا۔ اس کو تازہ کرتے رہیں اس بات کو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ کریں، تدابیر ضرور کیجیے۔ جو اطباء اور مستند ڈاکٹر آپ کو جن احتیاطوں کا کہہ رہے ہیں آپ اس کا اہتمام کیجیے، لیکن دل پریشان مت کیجیے، دل کو بدحواس مت ہونے دیں اور موت کا خوف اپنے اوپر ہرگز نہ آنے دیں۔ پانچویں بات یہ کہ یہ رجوع اللہ کا بہترین وقت ہے۔ اتنی یکسوئی کے ساتھ آپ کو اللہ جل شانہ کی طرف اپنے دل و دماغ کو پھیرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس میں ضرور اللہ جل شانہ کے ساتھ لو لگائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ 2 قسم کے کام ہو سکتے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ، اور ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی نمازیں درست کریں، ہم تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں، اور نیکی کے دیگر کاموں میں اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دین سیکھیں، دین پڑھیں، اور اگر آج کل فزیکل کلاسز ممکن نہیں ہیں تو آن لائن دنیا میں چیزیں پیش ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں آن لائن اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، ہم بھی پڑھا رہے ہیں اور لوگ بھی پڑھا رہے ہیں۔ جو اس وقت پوری دنیا میں بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے کمروں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کسی دینی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیجیے، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، دینی مسائل کے ساتھ، ان میں وقت ضرور گزاریں۔ سارا وقت انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتے ہوئے اور ادھر ادھر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر صرف لا یعنی کاموں میں مت بسر کیجیے۔ آپ کے سامنے آج کل تو اسکرین ٹائم آ جاتا ہے۔ آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں اوسط اسکرین ٹائم جو ہے وہ 10 گھنٹے پر ہیڈ سے بڑھ گیا۔ ایک بندہ 10 گھنٹوں سے زیادہ وقت جو ہے اسکرین پر گزار رہا ہے۔ اس میں ضرور اس کا حساب کیجئے کہ اس میں سے کتنا وقت خیر کے کاموں میں لگ رہا ہے، کتنا وقت تحصیل علم میں لگ رہا ہے، کتنا وقت اپنی سیلف امپروومنٹ میں لگ رہا ہے، اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو انہینس کرنے میں لگ رہا ہے، اپنے تزکیے کی کوششوں میں لگ رہا ہے۔ اس کا ضرور حساب کیجئے گا۔ تو یہ تو ہمارے ہو گئے حقوق اللہ سے متعلق کام۔ حقوق العباد میں یاد رکھیے گا کہ یہ وقت جب آزمائش آ جائے تو یہ خیر خواہی کا وقت ہوتا ہے۔ جب آزمائش آ جائے تو یہ لوگوں کے ساتھ کمر ہمت باندھ کر کھڑے ہو جانے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ تعین علی نوائب الحق، کہ یا رسول اللہ، آپ جب لوگوں پر کوئی زمینی یا آسمانی آفت نازل ہو جائے تو آپ کمر ہمت باندھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، آپ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے موقع پر آپ لوگوں کو ایسے موقع پر صرف اپنے مسائل اور اپنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تو ہم میں سے جس کے بس میں جو مدد ہو، جو جتنی مدد کر سکتا ہے، جو جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو آئیے اس موقع پر ہم ان پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات کو نہ بھولیں کہ جو اس طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے روز و شب کی روزی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کے گھروں میں شاید فاقہ دستک دے رہا ہو،
فاقہ کشی ان کے گھر میں آ چکی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس موقع پر ان کو فراموش کر دیں. یہ بھی ایک بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم نے اس اہم ترین موقع پر ان کا خیال نہیں رکھا. تو یہ حقوق العباد کی چیز ہے. اگر آپ نے اپنے گھریلو ملازمین کو چھٹی دی ہے تو تنخواہیں مت کاٹیے، پیسے دے کر چھٹی دیجیے ان کو. اگر آپ نے اپنی فیکٹری کے ملازمین کو چھٹی دی ہے تو تنخواہوں میں سے کٹوتی مت کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اللہ کے خزانوں پر نگاہ رکھیے، مخلوق پر رحم کیجیے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اس لیے پہلے خود رحم کی ابتدا کیجیے، پھر اللہ پاک سے رحم کی امید رکھیے، پھر اللہ پاک سے رحم کا سوال کیجیے. آپ دیں تنخواہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں، آپ کہیں سے ارینج کر کے ان کو دیں، پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیے کہ یا اللہ میرے پاس تو نہیں تھے یا کم تھے، میں نے یا اللہ تیری مخلوق کا پیسہ نہیں روکا، یا اللہ تو مجھ پر اپنے فضل کو مت روک، یا اللہ تو مجھ پر اپنے کرم کو مت روک، یا اللہ تو میرے اوپر تو جو میرے اوپر نعمتیں صبح و شام نے چھاور کیے ہوئے، یا اللہ اس کو مت روک. یہ حقوق العباد ہوں گے. اس موقع پر ہمیں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے اور ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ جل شانہ ہم سب پر اپنے فضل کی بارش کو برسائے رکھے. اللہ جل شانہ اس مملکت خداداد کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہم اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا رب العالمین ہم سے جتنی ماضی کی زندگی میں جو بھی ہم سے تیرے احکامات کی ناقدری ہوئی ہے یا رب العالمین ہم اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنی توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین یہ جس عالمگیر وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، یہ تیرے ایک کلمہ کن سے پوری دنیا سے اٹھ جائے گی. یا رب العالمین اس کو ساری دنیا سے اٹھانے کا حکم صادر فرما دے. یا رب العالمین ساری دنیا سے اس کو ختم فرما دے. یا رب العالمین انسانیت کے اوپر رحم فرما لے. یا اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما لے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما لے. یا رب العالمین یا احسن الخالقین انسانیت آج اس سے خوفزدہ ہو گئی ہے. یا رب العالمین پوری انسانیت سسک رہی ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین لوگوں کو سبق مل گیا. یا اللہ تیری وحدانیت اور تیری کبریائی کا پوری دنیا میں یا اللہ جھنڈا لہرا گیا. ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ حالات سارے تیرے ہاتھ میں ہیں. ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یا رب العالمین تو نے پوری کائنات کے ایک ایک رگ و ریشے کو اپنی قبضہ قدرت میں لے رکھا ہے. یا رب العالمین اب شفا کے فیصلے فرما دیجئے، شفا کو عام کر دیجئے. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے اس وبا سے ہیں چاہے کسی اور بیماری میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما دے. یا رب العالمین یا احسن الخالقین اس آزمائش کو یا اللہ ہمارے لیے کسی خیر کا باعث بنا دے. یا اللہ اس کو ہمیں رجوع اللہ کا باعث بنا دے. یا اللہ اس کو علم دین کے حصول کی اہمیت کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں یا اللہ اس کی اہمیت کو جاگزیں فرما دے. یا رب العالمین ہمیں اپنے حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ مخلوق کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نازک موقع پر ہمیں ہرگز اپنے غریب بھائیوں کو فراموش نہ کرنے دے. یا اللہ ہمیں اپنے ان پسے ہوئے لوگوں کے اور ان لوگوں کے جن کی روزمرہ زندگی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کمائی پر بسر ہو رہی تھی، ان کا پورا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں جائز خواہشات ہیں یا رب العالمین جو جائز ضروریات ہیں جس انسان کی بھی ہیں یا اللہ وہ دست دعا تیرے سامنے دراز ہے. یا اللہ اس کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے، جائز ضروریات کو پورا فرما دے، جائز ضروریات کو پورا فرما دے. یا رب العالمین اس مملکت خداداد پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے اس کو محفوظ و مامون فرما. یا رب العالمین ہمیں اس ملک میں ایمان کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ،
آپس میں یا اللہ محبت کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس سرزمین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا ذا القوۃ المتین یا رب العالمین ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی یا رب العالمین جنہوں نے آنے والے وقتوں میں اس ملک کو بھی سنبھالنا ہے اور اس امت کو بھی، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں ان کی درست تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اپنی اولادوں کو یا رب العالمین صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ہم سب کی آنکھیں اپنے بچوں سے دنیا اور آخرت میں یا اللہ ٹھنڈی فرما. یا رب العالمین نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک عاشقانہ اور والہانہ تعلق نصیب فرما. آپ کی سنت اور سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اور یا رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما. اور یا اللہ یا احکم الحاکمین ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. اور یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.